اللہ کرے یہ مہینہ ہم سے راضی ہو کر اسے اور اللہ کے حضور یہ مہینہ ہماری شکایت نہ کرے بلکہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت ایک ایسا مہینہ اس کے استغفار کے لیے پورا سال جنت کو سجایا گیا ایک ایسا مہینہ جس کے آتے ہی جہنم کے دروازے بند اور جنت کے تمام دروازے کھول گئے ایک ایسا مہینہ اس مہینے میں ہر روز افطار کے بعد 10 لاکھ جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ایک ایسا مہینہ ہم سے رخصت ہوا اس کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ اور آخری عشرہ کو عتق من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا۔ اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہا، شب قدر، اور اس کے متعلق فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں خیر کو مبہم رکھا گیا، یہ اللہ نے نہیں بیان کیا کہ کتنی بہتر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے ایک دن بہتر ہے یا دگنا بہتر ہے۔ اس خیر کو اللہ نے مبہم رکھ دیا، بیان نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ 1000 مہینوں سے 2 گنا بہتر ہے، 4 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، لاکھ گنا بہتر ہے یا کروڑ گنا بہتر ہے، اس کو تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا،
اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کوئی زمانہ تھا یہ گاڑیاں، کاریں، ریل گاڑیاں، جہاز ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے، پیدل سفر کرتے تھے لوگ، پیدل، یا جو مالدار لوگ ہیں وہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہاں سے لاہور جانا ہو اور پیدل جانا ہو یا اونٹ کے ذریعے جانا ہو، اس میں کتنا وقت لگے؟ پھر گاڑیاں آ گئیں، پھر کاریں آ گئیں، پھر تیز گاڑیاں آئیں، پھر جہاز آ گئے۔ اب ہم لاہور سے کراچی 1 گھنٹے میں پہنچنے لگے، ہم لاہور سے جدہ 4 گھنٹوں میں پہنچنے لگے۔ تیزی آ گئی اس سفر میں۔ جو سفر ہمارے بزرگ مہینے میں کرتے تھے، ہم نے وہ سفر گھنٹے میں طے کر لیا۔ بس یہی مثال ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت کر کے بندہ رب کے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنا ایک رات میں عبادت کر کے ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رمضان کی جو رحمتیں ہیں یہ بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنے پڑتے، یہ سب کو نظر آتی ہیں رحمتیں۔ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوا مسجدیں بھر گئی نمازیوں سے؟ یہ رحمت ہے نا کہ لوگوں کا رجحان مسجد کی طرف ہوا۔ جو لوگ کبھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نے ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں دیکھی، وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو کبھی تہجد کی نماز نصیب ہی نہیں ہوئی، وہ سحری کے بہانے اٹھے تو انہیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق ہو۔ یہ رحمتیں اللہ کی۔ باقی کے 11 مہینے جو ہیں، کیا اس میں اللہ کی رحمتیں نہیں برستی؟ کون سی وہ گھڑی ہے جو اللہ کی رحمت سے خالی ہو؟ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں پھر سانس باہر نکال رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دن میں جو ہم کام کرتے ہیں اور پھر رات سکون کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اگر یہ رات اور دن کا نظام نہ ہوتا، ہم کیسے زندگی بتاتے؟ تو یہ رات کا آنا بھی رحمت ہے، دن کا طلوع ہونا بھی رحمت ہے۔ موسموں کا تغیر و تبدل نہ ہوتا تو فصلیں کیسے پکتی؟ تو یہ موسموں کا بدلنا بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ بادلوں کا امٹ کے آنا اور بارش کا برسنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ باقی کے 11 مہینوں میں کوئی رحمتیں اللہ کی کم نہیں برستی، برابر 11 مہینے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم تو آپ سب کو یاد ہے، مجھے امید ہے آپ سب کو اس کا مفہوم یاد ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہاں ذرا خطاب کا انداز آپ دیکھیں گے، کن کو اللہ خطاب کر رہے ہیں؟ گناہ گاروں کو۔
کن کو مخاطب کر رہے ہیں؟ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیے، زیادتیاں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی، ان کو اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اوے گناہ گارو اور روح سیاہ لوگوں، او مجرموں، نہیں خطاب۔ اس خطاب کا آپ انداز دیکھیں، اس میں جو محبت چھپی ہوئی ہے وہ دیکھیں۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اے میرے بندو۔ اللہ نے وہ خطاب کیسے کیا؟ اے میرے بندو، اے مجرموں، اے گناہ گاروں نہیں، اے میرے بندو۔ آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا جب میں ایک بات نہیں بیان کروں گا۔ والد اور بیٹے کے درمیان جو محبت ہے، یا والد کے دل میں جو پیار ہے، یا والد کے دل میں جو بیٹے کے لیے شفقت ہے، یہ کسی اور کے دل میں نہیں ہے۔ ماں کی تو بات ہی اور ہے۔ ایک بیٹا نافرمانی کرتا ہے باپ کی، باپ کی بات نہیں مانتا، باپ غصے میں ہے کہ یہ میرا نافرمان ہے، وہ کبھی اپنے بیٹے کو اے میرے بیٹے تو میرا پتر ہے کبھی نہیں کہے گا، کبھی نہیں کہے گا اے میرے محبوب، اے میرے چاند، کبھی نہیں کہے گا۔ وہ سخت جملے بولے گا اپنے اس بیٹے کے لیے، حرام زیادہ بھی کہنا پڑ گیا تو وہ کہہ جائے گا کہ تیرے کرتوت ایسے ہیں۔ سگا باپ اولاد کی نافرمانی، جاگو بھائی، جاگو، اولاد کی نافرمانی برداشت نہیں کرتا، وہ کبھی اسے پیار سے خطاب نہیں کرتا، اے میرا بیٹا نہیں کہتا۔ یہ خلاق کائنات ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اور وہ گناہگار بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب 11 مہینوں میں اس کی رحمت کوئی کم نہیں برس رہی ہے، یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ وہ پیار سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید ہو، نہیں ہونا۔ پھر ایک مرتبہ میں باپ اور بیٹے کی بات کروں گا۔ بیٹا اگر نافرمانی کرے باپ کی، حکم عدولی کرے باپ کی، باپ اسے گھر سے نکال دیتا ہے، نکل جا میرے گھر سے، تجھ جیسے بیٹے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹا چلا گیا، یہاں بھی رہا، کچھ مدت کے بعد اسے خیال آیا باپ ہے، گھر ہے، معافی مانگ لوں، ہاتھ جوڑ لوں۔ وہ آیا، اس نے باپ سے معافی مانگ لی، ہاتھ جوڑ لیے، بابا غلطی ہو گئی ہے، باپ ہے، اس نے معاف کر دی، ٹھیک ہے۔ کچھ مدت کے بعد پھر وہی غلطی دہرائی، پھر حکم عدولی کی، باپ پھر ناراض ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد خیال آیا، پھر باپ کے پاس آیا، ہاتھ جوڑ دیے، بابا معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، باپ نے پھر معاف کر دیا۔ بیٹے نے تیسری مرتبہ پھر حکم عدولی کی، پھر وہی غلطی کی، پھر باپ نے نکالا، تیسری مرتبہ پھر خیال آیا، ہاتھ جوڑ کے پھر باپ کے پاس آیا، باپ ہے، معاف کر دے گا، تانا ضرور دے گا، ضرورت ہوتی ہے کہ میرے کو آ جانا، ضرورت نکلتی ہے تو پھر وہی کام کرتا ہے جس سے میں نے تجھے منع کیا ہے، تانا ضرور دے گا باپ۔ اللہ کہتے ہیں 70 بار توبہ کر کے پھر اسے توڑ کے میرے دروازے پہ آ، میں تجھے پچھلا تانا بھی جمع۔ سبحان اللہ۔ تو نے کل بھی توبہ کی تھی، تو نے اس سے پہلے بھی توبہ کی تھی،
اس سے پہلے بھی توبہ کی تھی، پھر تو نے وہی جرم کیا، میں تجھے پچھلا تانا کبھی نہیں دوں گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ آپ نہیں جانتے کہ جب دنیا کی عدالتوں میں کیس چلے جاتے ہیں، مقدمات درج ہوتے ہیں، چاہے ملزم بری ہو جائے، جو اس پر الزام لگا جج نے اسے بری کر دیا، مثلیں پھر بھی محفوظ رہتی ہیں تھانوں کے اندر، مثلیں محفوظ رہتی ہیں اس مقدمے کی، چاہے اسے معاف کر دیا جائے، بری کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے دربار میں آ، میں جب معاف کرتا ہوں تو میں مثلیں بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، مثلیں بھی ضائع کر دیا کرتا، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا۔ تو باقی کے جو 11 مہینے ہیں ان میں رب کی رحمتیں نہیں برستی، برابر برس رہی ہیں رب کی رحمتیں۔ آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی، ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتارتا ہے، اور وہاں سے ایک آواز لگتی ہے پہلے آسمان سے، دنیا والوں کو، زمین پہ بسنے والوں کو آواز لگا رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں معافی دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ مزہ نہیں آ گیا؟ وہ الٹا وہ کہہ رہا ہے جس سے ہم نے معافی مانگنی ہے، وہ کہہ رہا ہے حل من مستغفر، یہ میں نے لفظی معنی کیا، مستغفر بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، فاغفر لہ، میں اسے بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس کا ایک ترجمہ میں کیا کرتا ہوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں۔ ساری رات یہ آواز لگتی رہتی ہے۔ صرف یہ نہیں، پھر حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اسے روزی دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ حل من قضا، حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی بیمار، میں اسے شفا دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ ہے کوئی قید میں بند، میں اسے رہائی دینے آ گیا۔ ساری رات یہ آواز لگتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا جو سلسلہ ہے وہ 11 مہینے دھرتی پر لگاتار برستا رہتا ہے۔ بس رمضان میں یہ ہوا، اس کی ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا، آسانی کے ساتھ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بھائی باقی 11 مہینوں میں اور رمضان میں رحمت میں فرق کیا ہے؟ رحمت کا سمندر موج سامنے 11 مہینے، فرق کیا ہے رمضان میں اور 11 مہینوں میں؟ کبھی آپ ساحل سمندر پہ گئے ہو تو آپ نے ساحل سمندر کے کنارے یہ نظارہ دیکھا ہوگا کہ سمندر کی لہریں وہاں سے اٹھتی ہیں، باہر نکل رہی ہیں۔ جب لہریں بلند باہر نکل رہی ہیں تو لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو بزدل ہیں، بزرگ ہیں، وہ ذرا تیزی سے پیچھے بھاگے ہیں، جو نوجوان ہیں ترکڑے نے ذرا وہ کھڑے ہیں۔ پھر موجیں ان کے گھٹنوں کے ساتھ ٹکرانے لگی، یہاں تک ٹکرانے لگی۔ جو پیچھے بھاگ گئے تھے ان کے پاؤں کے ساتھ، ان کے ٹخنوں کے ساتھ وہ موجیں ٹکرانے لگ گئی ہیں۔ کتنا بھاگو گے، موج پیچھے آ کے ٹکرا رہی ہے۔ 11 مہینوں میں رحمت کا سمندر موج زن رہتا ہے، رمضان المبارک میں اس کی لہریں باہر نکل کے لوگوں سے ٹکرانے لگ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی لیے غالباً اسی لیے میرے آقا نے کہا تھا، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشا۔ اسی لیے کہا تھا کہ رحمتیں اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی ہوں۔ اسے چھوڑیے، رمضان المبارک گزرا ہے، یہ رات جو آپ نے گزاری ہے اسے آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ یہ مغفرت کی رات ہے۔ رمضان تو گزر گیا تھا، اب آپ عید پڑھنے کے لیے آ گئے، تو امام الانبیاء
سرور کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ مختلف سڑکوں پر گلیوں کے کناروں پر فرشتے کھڑے ہیں. مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ کھڑے ہیں. مجھے اس لیے یقین ہے کہ دنیا کے سب سے سچے اور سچے انسان نے یہ کہا ہے اور ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور ان کی بات مبالغے پہ مبنی بھی نہیں ہو سکتی کہ مبالغتاً کوئی بات کہہ دی انہوں نے، یہ نہیں ہو سکتی. میرے آقا کی ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے. میرے آقا نے کہا ہے تو مجھے روز روشن کی طرح یقین ہے کہ فرشتے کھڑے ہیں گلیوں میں، گلیوں کے کناروں پر، چوراہوں پر، اور جو لوگ عید پڑھنے کے لیے نکلے ہیں ان کو وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں جاؤ اللہ کی رحمت لینے کے لیے، جاؤ اللہ کی مغفرت لینے کے لیے. اور جب آپ یہاں پہنچے تو اوپر سے اللہ آواز لگا رہے ہیں یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں جس مزدور نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو اس کی اجرت اسے دینی نہیں چاہیے کہ دینی چاہیے. فرمایا میرے آخری پیغمبر کی امت کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا کام رمضان المبارک کا مکمل کر دیا، دن کا روزہ رکھا ہے، کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو پھر بھی اس کا احترام کیا ہے. رات کو قیام اللیل، رات کا قیام، اس میں قرآن پاک کو سننا جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، لوگ مشغول رہے ہیں، محنت کی ہے. آسان تو نہیں ہے نا کہ 16 گھنٹے سخت گرمی میں پیاس کی شدت کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے. پھر رات کے ٹائم افطاری کے بعد جب طبیعت بوجھل ہو جائے، لیٹنے کو دل کرے اور بندہ اٹھ کے مسجد میں آئے قرآن سننے کے لیے، آسان نہیں ہے. انہوں نے مزدوری پوری کر لی ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا انہیں اجر ملنا چاہیے. اللہ کہتی ہیں اے میرے بندو قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. وبدلت سیئاتکم حسنات، سبحان اللہ، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کیا. بدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اور پوچھتے اللہ کہتے ہیں مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. اگر تم آخرت کے بارے میں کوئی چیز مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا، ضرور دوں گا. دنیا کے معاملے میں مانگو گے تو میں دیکھوں گا کہ یہ چیز تجھے دینا بہتر ہے یا اس کی مصلحت دیکھوں گا. آخرت کے بارے میں جو بھی مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا کروں گا. بس آخری میرے لفظ یہ ہوں گے کہ جو اللہ آسمانوں سے پکار پکار کے لوگوں کو کہتا ہے مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا. دنیا کے معاملے مانگو گے تو میں مصلحت کو دیکھوں گا کہ یہ دینا تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. تو پھر ہمیں مسائل میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں پکارنا چاہیے. تو کس کو پکارنا؟ اللہ کو. وہ جو خود کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو پھر اسے چھوڑ کے غیر اللہ سے مانگنا، اسے چھوڑ کے ان سے مانگنا جن کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کم ہو جائے گے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کم اٹھائے جائیں گے. جو کروٹ نہیں تبدیل کر سکتے، جو اپنے چہرے سے مکھی اڑانے کی توفیق طاقت نہیں رکھتے، ان سے کیا مانگنا؟ مانگنا اس سے چاہیے جو الحی ہو، اس پر کبھی موت نہ آئے، القیوم ہو، خود بھی قائم ہو، ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہو. یہ جو ہم نماز پڑھیں گے اس کی 2 رکعتیں، اس طرح آپ صبح کی نماز آپ نے پڑھی،
بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں 6 تکبیریں زائد ہوں گی. 6 تک. پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد یعنی سبحانک اللہم جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی. کانوں تک ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیں. چھوڑ دینا. دوسری رکعت میں جب ہم رکوع میں جانے لگیں گے اس سے پہلے پھر 3 تکبیریں زائد کہیں. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی. اس طرح یہ نماز پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح خطبے کا سننا بھی کیا ہے ضروری ہے.